بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اصحاب کربلا کی مختصر زندگی نامہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک جوان صحابی امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے صحابی امام حسین علیہ السلام کا نام ہے مالک ابن عبداللہ جابری ہمدانی۔ جناب مالک کے والد کا اسم گرامی تاریخ میں 3 طریقے سے بیان کیا ہے۔ کسی میں عبداللہ لکھا ہے اور کسی تاریخ میں عبد لکھا ہے، کسی تاریخ میں سریع یا سرع بھی لکھا گیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یعنی مالک ابن یزید ابن کہلان سے ملتا ہے۔ آپ قبیلہ بنی جابر سے تعلق رکھتے تھے کہ جابری قبیلہ جو ہے وہ شاخہ تھا عرب کا مشہور اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنے والا قبیلہ ہمدان سے۔ قبیلہ ہمدان اصل میں عرب کے جنوب اور دکن علاقے میں آباد تھا، آج کے زمانے میں جس علاقے کو یمن کہا جاتا ہے۔ لہذا جناب مالک اصالتاً یمن کے رہنے والے تھے، مگر آپ کوفے میں جا کر بس گئے اپنے خانوادہ کے ساتھ۔ جناب مالک کل 24 سال کی عمر رکھتے تھے جب آپ کربلا میں تشریف لائے۔ آپ کی شخصیت، فضیلت، خصائص اور اوصاف حسنہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ محب اہل بیت علیہ السلام تھے اور امام حسین کے عاشق تھے۔ آپ 24 سال کی عمر ہونے کے باوجود بہادر تھے اور جنگ کے ماہر تھے۔ آپ ایک جنگجو بہادر تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جوان تھے مگر غیور جوان تھے، غیرت مند آپ تھے۔ آپ بلند قد و قامت والے تھے اور بہت ہی خوبصورت جوان تھے، قبیلہ ہمدان یا قبیلہ جابر کا۔ آپ اسی کے ساتھ ساتھ بہترین مقرر تھے، سخنور تھے اور تاریخ میں ملتا ہے آپ 24 سال کی عمر میں شاعری کرتے تھے اور مدح اہل بیت میں آپ نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ آپ شمشیر زن تھے اور ماہر تیر انداز بھی تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب امتیاز یہ ہے، 24 سال کے یہ جوان معارف قرآن سے بہت ہی زیادہ آشنا تھے اور آپ قرآن کے مدرس تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کے بارے میں یوں تو مختلف روایت ہے، لیکن موثق روایت میں یہ لکھا ہے کہ عاشور سے چند روز قبل، اور کسی میں لکھا ہے نہیں 4 محرم کو آپ کربلا میں اپنے چچا زاد بھائی جو آپ کی والدہ کی جانب سے بھی آپ کے بھائی ہوا کرتے تھے، جناب سیف ابن حارث اور آپ کے والد کے غلام جو بعد میں آپ کے غلام ہوئے، لہذا ان کو مولا مالک ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، اور یہ مولا کا لفظ ہم پیمان اور غلام کے ہوا کرتا ہے۔ لہذا آپ کے غلام شبیب ابن عبداللہ نہشلی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے بھائی سیف بھی بہت ہی جوان تھے۔ یہ دونوں جوان اپنے غلام کے ہمراہ کوفے کے عبید اللہ ابن زیاد کے خونخوار جاسوسی نیٹ ورک کو توڑتے ہوئے اور محاصرے کو توڑتے ہوئے کربلا میں وارد ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو
جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار اور خیام کو چاروں جانب سے لشکر یزید نے گھیر لیا اور تیروں کی بارش کی، حملہ اولا پھر جنگ مغلوبہ ہوا، پھر اس کے بعد نماز ظہر امام کے پیچھے آپ نے اور آپ کے چچا زاد بھائی جناب سیف نے اور آپ کے غلام جناب شبیب ابن عبداللہ نحشلی نے پڑھی۔ جب آپ اور آپ کے چچا زاد بھائی جناب سیف نے دیکھا کہ لشکر یزید خیام کے نزدیک آ چکے ہیں، نزدیک سے نزدیک آتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے غیر انسانی حرکات یعنی خیام میں رہنے والوں بچوں کو ڈرانے لگے، چاروں طرف سے اسلحوں کا گونج اور ڈھول تاشے اور خونخوار نعروں سے کرب و بلا کا میدان گونج اٹھا، تو آپ اور آپ کے بھائی جناب سیف بے تحاشا رونے لگے۔ غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا اور محبت کا یہی تقاضا تھا۔ جب آپ دونوں بھائی رونے لگے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آپ دونوں کو روتے ہوئے پایا، تو امام نے پوچھا، اے میرے امو زادگان، اے میرے چچا زاد بھائیوں، آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام سے جناب مالک نے فرمایا، آقا فرزند نبی، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں بلکہ دشمنوں کا یہ ہجوم ہے اور ناموس رسول ہے۔ صرف ہمارا یہی فکر اور ذکر ہے کہ کس طریقے سے ہم آپ کی جان کو بچائیں اور ناموس رسول کی حمایت اور دفاع کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سن کر آپ دونوں کو دعائیں دی اور آپ دونوں نے مل کر امام سے اذن جنگ لی اور رزم گاہ کی جانب جانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ دونوں کو دعائیں دے کر رخصت کی۔ جناب مالک حنظلہ ابن سعد شمامی کے شہادت کے بعد میدان میں گئے اور دونوں بھائی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ ایک بھائی دوسری بھائی کی حمایت میں پہنچتے تھے، جب کوئی بھائی کے پیچھے لشکر عمر ساتھ حملہ آور ہوتا تھا تو دوسرا بھائی ان کی مدد کو آتے تھے۔ اس طریقے سے یہ دو جوان صحابی امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے بہت سے افراد کو فنار کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، زخموں سے چور ہو کر جناب مالک زمین کرب و بلا میں تشریف لائے، چاروں طرف سے یلغار ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جناب عبداللہ کے غیرت مند 24 سال کے بیٹے نے ہمدان قبیلے اور جابری طائفے کی نیابت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے، اسلام کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف اپنی جان کو قربان کر دی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف نے زیارت ناحیہ میں آپ کے اوپر سلام بھیجا۔ السلام علی مالک ابن عبد ابن سری۔ اسی طریقے سے زیارت رجبیہ میں آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا۔ السلام علی مالک ابن عبداللہ حائری، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو امام حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے شہداء کے خیام میں منتقل کیا، اور امام نے آپ کے اوپر عجیب مرثیہ پڑھا جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ امام نے فرمایا، اے میرے وفادار بہادروں، تم میرے نانا کی خدمت میں چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ امام جن کے اوپر سلام بھیجیں، ہمارا بھی سلام ہو جناب مالک ابن عبداللہ جابری کے اوپر۔